میرا سوال صرف اتنا تھا کہ مساجد مدارس نے اپنا بہترین رول سوسائٹی میں پلے کیا ہے. بات ہو رہی ہے جس میں زیادہ میجورٹی پڑتی ہے سکول کالجز یونیورسٹی کی, جہاں 12% دی جاتی ہیں, اور وہاں پہ پھر ہمارے پاس کوئی سائنس کے لیے کوئی ایڈوانسمنٹ کیوں نہیں ہے, ہمارے ملک میں اس طرح کی کوئی چیزیں کیوں نہیں, ہمارے ملک کی ایجادات اس طرح سے کیوں نہیں ہے. مدارس تو اپنے حساب سے بالکل ٹھیک اور بہترین انداز میں پرفارم کر رہے ہیں, اس کو فرقہ واریت سے ریلیٹ نہ کیجئے گا. میں بڑے بہترین انداز میں آپ کس سے ایک سوال پوچھا تھا اور وہ یہی تھا کہ اہل دنیا, آپ نے پھر وہی بات ریلیٹ کر دی ساحل بھائی, جیسے وہی بات پھر ریلیٹ کر دی کہ مولوی کو پھر ایکسپوجر چاہیے پالیٹکس کا, جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سائنس پڑھ رہا ہے, جو اکنامکس جو اسٹوڈنٹ ہے, بیسیکلی یونیورسٹی اور سکولز کے اندر کیوں نہیں وہ پروموشن کی جا رہی, جو آپ کا موقف ہے وہ وہاں کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جا رہا, صرف اور صرف مدارس جو 12% کی تعداد کے اندر طلباء جا پڑھتے ہیں انہیں کو فوکس کر رہے ہیں. صلاح الدین بھائی کا یہ سوال ہے. سر بات یہ ہے, دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلے بھائی صاحب نے جو بھی بات کی تھی امام تیمیہ کی, دیکھیں امن کے دور کے علماء سے نا جنگ کے دور کے احکامات مت لیا کریں. اس وقت ہم پوری طرح پٹ رہے ہیں, ہماری بچیاں ریپ ہو رہی ہیں. بالکل امام ابن تیمیہ نے جو جنگ لڑی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں امن کا دور نہیں تھا. بتائیں سر. جی تاتاریوں کے خلاف جنگ لڑی امام ابن تیمیہ نے, تلوار سے بھی جہاد کیا, اور امن کے دور کو سمجھیں آپ. مسلمان غالب تھے سر, تاتاریوں کے دور مسلمان غالب تھے جب یہ فتویٰ آپ کہہ رہے ہیں غیر مسلموں کو سفارشات بھیجیں. دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مسلمان کی کرنٹ مائنڈ سیٹ کے اندر حسین علیہ السلام ایکسپلین کیسے ہوتے ہیں. وہ یزید مسلمان نہیں تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی. یونیورسٹی کالجز میں پڑھنے والے مسلم نہیں ہیں, پھر مولوی پہ بات کیوں آتی ہے؟ اور سر بتا رہا ہوں نا سر, کیونکہ مولوی کے پاس قرآن اصلی سلوشن ہے اس کے پاس. باقی کے لوگ مسلم کیوں ہو رہی ہے, قرآن کی بات تھوڑی کی جا رہی ہے, قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. سر میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب ڈاکٹر کہہ دینا سر, اور مولوی کو اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی باری پہ, جب ڈاکٹر کہہ دینا کہ آپ کے سینے میں درد گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے, تو ڈاکٹر کو پکڑوں گا نا. بتائیں اب بات بھائی جان, پھر آپ بڑے ہیں محترم ہیں, بات پھر وہیں گھوم کے آتی ہے. آپ شاید اپنے ہی اس نالج میں کنفیوز ہیں. میں بڑا کلیئرلی پوچھ رہا ہوں, کیا وہ لوگ مسلم نہیں ہیں جو کالجز یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس قرآن نہیں ہے؟ جبکہ مولوی صاحب نے قرآن کی ٹرانسلیشن, قرآن کی تفسیر, قرآن کے احکامات, احادیث کے احکامات, استنباط, تطبیق سب کچھ بتا دیا ہوا ہے, سب کچھ میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں سکھایا سر. میں کنفیوژن اپنی جو ہے نا, میں آپ کی بات, پلیز مجھے پلیز انٹرپٹ مت کیجیے گا پھر, ورنہ آپ کو لگے گا میں کنفیوز ہوں, اپنی باتوں میں گھوم رہا ہوں. مجھے میری بات پوری سن لیجیے گا آپ پلیز, اگلے 3 منٹ تک پلیز اجازت دیجیے گا بس. اوکے شروع کیجیے. جی آپ, جب میں مولوی صاحب کی بات کرتا ہوں, وہ کیا وہ یونیورسٹی کے لڑکے مسلمان نہیں ہیں, وہ ہیں کہ نہیں. ان لوگوں جیسے بھی ہیں, انہوں نے بڑے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے بدماشی کر کے, ایم ایس ایف پی ایس ایف کر کے ہمارے مولویوں کے اوپر اپنا نظام مسلط کیا ہوا ہے. وہ جیسے بھی ہیں وہ 2 نمبر ہیں, وہ اپنی سیاست ٹھیک کر رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں مدرسوں نے اپنی نظریاتی حدود کے اوپر بڑا دفاع کیا ہے. ایسے دفاع کو میں نے کیا کرنا ہے, میرے گھر میں بچیاں تک مسلمان نہیں پڑھ سکتی, زینب قتل اور ریپ ہو رہی ہیں, یہ نظریاتی دفاع کرنا ہے ہم نے. آپ سوچیں تو صحیح, ایک مسلمان کے گھر میں بھی کوئی مسلمان نہیں زندہ رہتا, نام کے مسلمان ہیں ہم. ان کا نظام چونکہ ہمارے اوپر آ گیا, اور ہمارا مولوی صاحب فتوے دے رہا ہے. خیر ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے, مسلمان تو ہے. اس کا 2 نمبر شیخ رشیدہ ہی قبول ہے, ہمیں عمران خان اور نواز شریف ہی قبول ہے, اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے. اصلی مسئلہ تو اس کے انہوں نے تو کبھی زندگی میں قرآن پڑھا بھی نہیں ہے. آپ پوچھ کے دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. مجھے یہ فرق پڑتا ہے ان کا اتنا کرزما کریٹ کر دیا ہمارے اپنے بچوں گھروں میں, مانے یا نہ مانے, مولوی کے اپنے بچے کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے. کس بات کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے؟ اگر وہ صرف نام کا مسلمان ہے تو ہمارا بچہ اس کی طرف منہ کر کے کیوں سجدے کر رہا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے. ہمارے مدرسے کو ہم نے خود انکمپیٹنٹ کیا ہے. کیوں؟ پولیٹیکل ایکومنٹ زیرو کر دیا, سائنٹیفک ایکومنٹ زیرو کر دیا. میں نے ہلکی سی قرآن پاک سے سائنس کی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر بیان کی, سوائے فزکس کے ایکسپلین نہیں ہو سکتی. سورہ کہف کے اندر بغیر سائنس کے ایکسپلین نہیں ہو سکتے. حدیثوں کی حدیثیں سنائیں, اور مولوی صاحب نے اس کے اوپر چھلانگیں لگانی شروع کر دی کہ قرآن سے سائنس نکال کے بیٹھ گیا. قرآن صرف وہ ہے جو ہمیں سمجھ آیا. میں آپ خود سوچیں تو صحیح کرتے ہیں. میری طرف ہے, اور آپ نے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, انتہائی غلط. مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کون ہے سر, آپ نے گدھے کو حلال کر دیا. آپ نے کون سے, پھر وہی بات آپ بار بار اٹیک کریں گے تو پھر ہم بھی آگے سے ریئیکشن تو دیں گے نا. دیکھیں آپ نے کہا جی وہ سورہ تو یہی کرتے رہیں گے سر مولوی سارے پاکستان کے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے, حالانکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا یہ گپ ہے, بالکل صحیح, یہ غلط ہے, اور اس کو تفسیر ابن کثیر کے نام سے لوگوں کو دے رہے ہیں.
इसी तरह आप ये बताएं सर, आप ये बताएं ओ सर, आप ये बताएं, आपने ये, मैं आता हूँ गधे के ऊपर भी आता हूँ, मुझे बड़ा शौक है गधों को टेम करने का, टेंशन न लें। ये बताएं बिल्ली हराम है कि बिल्ली हलाल है? ये बात इन्होंने पहले भी कही थी। देखें ये है आपकी नफ्सियात, और आप पूरी दुनिया को उनको समझाने चले हैं, और आप बात सुने, मजलिस में बात ही तहम्मुल और हौसले से नहीं कर सकते। आपने पहले भी ये मौलवियों को कहा कि मतलब गधों को मैं ये करता हूँ। पता है क्या, देखें ये तो सवाल तो इल्मी दलील पे आएगा ना कि गधा कौन है। आपने कितनी ये बताएं हाफिज साहब, आपका नाम जो भी है सर, आप मुझे ये बताएं। और हाफिज साहब, आपको मैं जो सवाल कर रहा हूँ सर, आप ऊपर से बोली जा रहे, कहते हैं कि आप, और सुने तो सही सर, मेरा सवाल सुने, आप जवाब देना, फिर पूरी दुनिया को बता देना आप कितने मुदल्लल हैं। ये बताएं, जब अल्लाह ताला सूरे मारिज में बताते हैं कि ये ट्रैक क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, ये साइंस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे आप, या इसको अल्लाह का बस एक इससे इनकार किसने किया कि साइंस के थ्रू नहीं करेंगे, लेकिन आपने उसको अगर कुरान के ही खिलाफ साइंस के साथ करना शुरू कर दिया, साइंस के मफरूजे जो आज तक साबित ही नहीं हो सके, उनके जरिए ये जो मतलब पोर्टल्स और ये जो इस तरह के नजरियात हैं, आपने उनको कुरान कह के लोगों में राइड करना शुरू कर दिया, हालांकि सिरे से उनको में तो कोई ऐसी बात। अच्छा बात सुने। अच्छा मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, अभी छोड़ दें इस बात को, मैं इस पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ, आपसे मैं कुछ सवाल कर लेता हूँ, समझ आ जाएगी कि मैं मौलवी साहब के ऊपर क्यों इतनी तनकीद कर रहा हूँ। अपने घर के बंदे ही तनकीद करेंगे ना, तभी तस्हीह होगी ना। आप ये बताएं, हज़रत सुलेमान ने जब, हाँ जी कर रहा हूँ, ये जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बैठे हैं, हज़रत सुलेमान ने जब टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाया है, ठीक है, तो इसके तोड़ने की प्रोफेसी के ऊपर उन्होंने बशारत क्यों दी थी यहूदियों को? ये सवाल जिसकी वजह से इसराइल अभी तक फलस्तीनी कत्ल कर रहा है हमारे। जी ये तो बात बार बार डिस्कस हो भी रही है, मसला जब शुरू हुआ, अब फिर बात को वो घुमा के उधर ले जाएंगे। क्या बशारत है सर? नहीं आना, वो क्या बशारत है आपने, मैं बताता हूँ आपको। सर सोल्यूशन आना है, खुदा की कसम इधर सोल्यूशन है सर, साइंस के मैं कसम उठा रहा हूँ इधर सोल्यूशन है। तशरीह करनी है, ये बात हो रही थी कि साइंस के बताता हूँ सर, अभी आता हूँ साइंस पे भी आता हूँ ना सर, और साइंस ही बताता हूँ। नहीं आप मुझे ये बताएं, साइंस पे आऊंगा ना सर, मेरी बात भी सुनेंगे आप? अलामा साहब जरा कुछ कहना चाह रहे हैं साहिल भाई, वो सुन लें, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा प्लीज। गुजारिश सिर्फ इतनी थी कि आप, मुझे पता है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साइंस के ऊपर बात आप सुन लें जरा, साहिल भाई उनकी सुन लें ना, पहले अलामा साहब की बात सुन लें, उसके बाद आप फिर वन बाय वन अच्छा समझ आ जाएगी नाजरीन को भी। जी देखें, कुरान करीम की जो तशरीह आज साहिल अदीम साहब कर रहे हैं कि 1400 साल उम्मत को समझ ही नहीं आई, तो ऐसा नजरिया ये जो पोर्टल्स वाला है और ये मौक़िफ़ है आपका, ये नजरिया कहाँ से आपने लिया है? मतलब हम तो आपसे बार बार सवाल करते रहे और मेरे तकरीबन 20-22 सवाल पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके बाद आपने खामोशी कर दी, उससे पहले आपने काफी कुछ बदजुबानी भी की आपने, हालांकि सर मुझे तो पता भी नहीं आपका नाम क्या है सर, मेरे सामने आप नहीं बैठे हुए। हाफिज अबू याहिया नूरपुरी हफिज़हुल्लाह ताला हमारे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा आपने मुझसे 20 सवाल मुझे भेजे हैं कहीं पे? जी भेजे क्या है, वो थी जहां आप पहले जवाब दे रहे थे वहीं वो पड़े हुए हैं, उसके बाद तो कोई जवाब नहीं आया, और वो वैलिड क्वेश्चन थे, और जो आपने स्टेटमेंट्स दी थी उन्हीं में से सवाल थे वो। सुने देखें, एक फिजिक्स का बंदा है, उसको ये हक है कि वो अपने फील्ड में आगे रिसर्च भी करे और उसके बारे में जो भी बात है लोगों की रहनुमाई करे, और एक आलिम जो है उसका ये हक है कि वो किताब व सुन्नत की जो तशरीहात और ताबीरात लोगों को बताए। अगर हम गुड मुड कर देंगे, एक फिजिक्स का बंदा है वो साहिल भाई फिजिक्स के बंदे को चाहिए फिजिक्स की तालीम दे, कुरान और हदीस के जो तालीम रखने वाले बंदे हैं वो उलमा से गाइडेंस हासिल करें। ये जो है ना वो यही मैं कह रहा था सर, मैं पहले भी ये कह रहा था कि मौलवी साहब को इस वजह से लोग मौलवी बेजार हो गए पाकिस्तान से। गौर से सुनिएगा मेरी बात, काटिएगा मत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका सबा का तख्त मंगवाया था, वो फिजिक्स के अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन है आपके पास? तो कैसे आया था? इसका मतलब है कि सवाल तो कोई नहीं समझा उसे। मुझे जवाब बताओ, और सुने ना सर, बता रहा हूँ आपको, मुझे पता है सहाबा किराम ने क्या समझा था, ठीक है, गौर से समझें। फिजिक्स की जो इल्म और उसका जो शगफ है, उसकी जो सेंस है ना, वो बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है इंसान की, याद रखिएगा। हम जिस तरीके से फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं वो अल्लाह का ही अमर है। वो क्रिश्चियन अल्लाह के बिलीवर साइंटिस्ट ही हैं। न्यूटन कह रहा था मुझे बाइबल ने फिजिक्स सिखाई है,
ٹھیک ہے، وہ اللہ کے خلاف نہیں کوئی اقدامات کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ایسے امر ہے، یہ لاز قانون پہ اللہ تعالیٰ دنیا چلا رہا ہے۔ اب میں صرف یہ التجا کر رہا ہوں کہ اگر فزکس کے تھرو، سائنس کے تھرو اور سیاست کے تھرو ایک مولوی ٹرین کر دیا جائے، میرے گھر میں میرا بیٹا بھی اللہ کرے مولوی بنے، میں مولوی کے خلاف نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں مولویوں کے علاوہ سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے، وہ سلوشن کو جان کے سائڈ پہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا اپنا کام جو ہے نا ہم نے 1% کرنا، 33% کام کرتا ہے مولوی، نہ وہ سیاست کرتا ہے نہ وہ سائنس پڑھ رہا ہے، سیاست سے ووٹ ہی نہیں نہ دیتا، یہی تو رونا ہے مولوی کا کہ عوام جو ہے متنفر ہو گئی ہے، دین بیزار ہو گئی ہے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان مولوی ہیں، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اور ابتسام صاحب، ساجد میر صاحب، اور پھر عبدالکریم صاحب، سارے مولوی ہیں، اور وہ سیاست میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ سر احمد رضا بریلوی صاحب، ان کا نام بھی لینا، احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بھی تو بریلوی ہیں سر، احمد رضا بریلوی بھی کے ساتھ ہمیں کہیں نہ علماء کے طبقے کو یہ لگتا ہے کہ جناب علی سائنس پڑھ لینے کے بعد، ایڈوانس علوم حاصل کر لینے کے بعد، آپ جیسے لوگ قرآن و سنت کے اوپر رکھ کے، سائنس کے اوپر رکھ کے قرآن و سنت کو ثابت کرتے ہیں، اگر وہاں پروف ہو جائے آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر وہ پروف نہ ہو رہی ہو تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔